الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی حتیٰ کہ پیروی کرے آپ ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے بلا شبہ اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آگے آپ کے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب پڑھتے ہیں وہ اسے جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، اور جو کوئی کفر کرتا ہے ساتھ اس کے تو وہی ہے خسارہ پانے والے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، اب ہم ان آیت کریمہ کی مختصر تفسیر معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے اس دین کے داعی ہیں مطلب دعوت دینے والے ہیں، جس پر وہ عمل پیرا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہدایت ہے۔ لہٰذا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اِنَّ ہُدَى اللَّهِ، بے شک اللہ کی ہدایت، یعنی وہ ہدایت جس کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، هُوَ الْهُدَىٰ، وہی در حقیقت ہدایت ہے، اور وہ مذہب جس پر تم گامزن ہو محض خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچا، تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی اتباع کرنے اور ان امور میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے جو ان کے دین سے مختص ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں جیوز اینڈ کرسچن کی اتباع کرنے، اور ان اتباع کرنا یعنی فالو کرنا، ان کو جیوز اینڈ کرسچن کی اتباع کرنے اور ان امور میں، ان کاموں میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے جو ان کے دین سے مختص ہے، یعنی جو ان کے مذہب میں ہیں۔ یہاں خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر بالواسطہ آپ کی تمام امت بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس سے خاص طور پر خطاب ہو اس کی بجائے عموم معنی کا اعتبار کیا جائے۔ جیسے کسی حکم کے نازل ہونے کا کوئی خاص سبب ہوتا ہے، لیکن وہاں اس سبب کے بجائے عموم لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
یہ اس بات پر وعید ہیں کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان برخود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کرے۔ نہ دین میں مداہنت یعنی چاپلوسی، مداہنت کہتے چاپلوسی کو، نہ دین میں مداہنت اور بیجا تعویل کا ارتکاب کرے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمان سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے پاس علم یعنی وحی الہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب الہی سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہ کتنی بھی رعایت کریں مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی ناراضگی کی وجہ اناد یعنی دشمنی اور حسد، ان کے دلوں میں حسد ہے کہ سوا کچھ نہیں۔ ان لوگوں کے ناراضگی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، بلکہ ان کی خواہش اور تمنا تو یہ ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح گندم نمائی اور جو فروشی کیوں نہیں کرتے جو خود ان کا شیوا ہے۔ یہ لوگ تو صرف ایک ہی صورت سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ انہی کے رنگ میں رنگ جائیں اور خدا پرستی کے پردے میں نفس پرستی اختیار کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کو راضی کرنے کے لیے آپ نے خلاف شرع کوئی بھی قدم اٹھایا تو پھر نہ آپ کا کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ وہ اس کلام پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے کہ کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا نمبر 1، خوب توجہ اور غور و فکر سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے۔ نمبر 3، اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں۔ نمبر 4، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں۔ محکم آیت اور متشابہات آیت یہ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ آئیں گا، اس پر ڈیٹیل بات ہوگی۔ وہاں پر محکم کا مطلب ہوتا مضبوط، یعنی ایسی آیات جن کا مطلب واضح ہیں، اور متشابہات آیات وہ آیات جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے کی آیات ہیں قرآن پاک میں، ایک محکم آیات اور ایک متشابہات آیات۔ تو اس کی محکم باتوں پر یعنی محکم آیات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کرواتے ہیں۔ نمبر 5،
اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی اس میں جو باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی ہیں ایک ایک آیت میں، ان تمام باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں مطلب پیروی کرتے ہیں۔ حق کے تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دین حق کا باطل سے سمجھوتا جرم عظیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ اس آیت بالا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ بھی انہیں چھوڑ دیجئے اور رب تعالیٰ کی رضا کے پیچھے لگ جائیے۔ آپ نے انہیں دعوت رسالت پہنچا دی۔ دین حق وہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اس پر جم جائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبے کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آئے۔ دیکھیے، یہ حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبے کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آئے، یعنی قیامت تک ایک جماعت جو ہے وہ حق پر جمی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس جماعت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ہرگز ان کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا، ان کی طرف نہ جھکنا، ان کی نہ ماننا۔ فقہائے کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے، خواہ وہ یہود ہو، نصرانی ہو یا کوئی اور ہو، اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا، جیسے اور جگہ ہیں آیت لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا ڈالی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے، اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہو یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہو۔ حق کے تلاوت سے کیا مراد ہے؟ پھر فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق کے تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا وغیرہ یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں خلی آیتوں پر عمل کرنا، مشابہ آیتوں پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا حق کے تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مطلب حق کے اتباع بجا لانا بھی مروی ہے، پس تلاوت بمانی اتباع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر
اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا اس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں جو اہل کتاب اپنی کتاب کی سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پاک پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔